بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے کہ ایک شخص سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ قرض کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ 500 دینار کا مقروض ہو چکا تھا اور اسے ادا کرنے سے قاصر تھا۔ قرض خواہوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک تاجر کے پاس گیا اور اس سے 500 دینار قرض لیے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ مقررہ وقت پر رقم واپس کر دے گا، اور اس نے یہ رقم لے کر اپنے تمام قرض خواہوں کو ادا کر دی۔ مگر حالات مزید خراب ہوتے گئے اور جب قرضے کی واپسی کا وقت آیا تو اس کے پاس ایک درہم بھی نہ تھا، بلکہ اس کا قرض اور زیادہ بڑھ چکا تھا۔ تاجر جب اپنی رقم لینے آیا تو وہ بے بس تھا، چنانچہ تاجر نے قاضی کے پاس جا کر مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ جب تک وہ قرضہ ادا نہ کرے اسے قید کر دیا جائے۔ یہ سن کر اس شخص نے قاضی سے درخواست کی کہ اے میرے سردار، مجھے کل تک کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی بیوی سے مل کر اسے اطلاع دے دوں اور اپنے بچوں کا بندوبست کر سکوں تاکہ وہ میرے بغیر بے یار و مددگار نہ رہیں۔ قاضی نے پوچھا، تمہارے پاس واپس آنے کی کیا ضمانت ہے؟ اس شخص نے کہا، میری ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں واپس نہ آیا تو آپ مجھ پر دنیا اور آخرت میں گواہ رہیں کہ میں امت محمدیہ کا فرد نہیں ہوں۔ قاضی نیک اور صالح تھا، اس نے اس کی ضمانت کو قبول کر لیا اور اسے جانے دیا۔ جب وہ شخص اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو اس نیک بیوی نے کہا، جب تمہارے ضامن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو آؤ ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، شاید اس کی برکت سے ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی درود پاک پڑھنے لگے یہاں تک کہ نیند آ گئی۔ اسی رات اس شخص نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتے ہی حاکم وقت کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فرماتے ہیں کہ میرے اس امتی کا قرض ادا کرو۔ اگر وہ تم سے اس بات کی کوئی نشانی مانگے تو کہنا کہ تم ہر رات مجھ پر 1000 بار درود پاک بھیجتے ہو اور گزشتہ رات تم اس گنتی میں غلطی کر بیٹھے تھے، خوشخبری ہو کہ تمہارا درود پورا پہنچ چکا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص فوراً حاکم وقت کے پاس پہنچا اور اسے پیغام پہنچایا۔ حاکم نے پوچھا، کتنا قرض ہے؟ اس نے جواب دیا، 500 دینار۔ حاکم نے کہا، تمہارے سچ ہونے کی کیا نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں خواب میں میرے بارے میں حکم فرمایا؟ اس شخص نے کہا، پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 درود پاک بھیجتے ہیں۔ حاکم نے فوراً کہا، یہ بالکل درست ہے، اور وہ رونے لگا۔ پھر اس شخص نے دوسری نشانی بتائی کہ گزشتہ رات آپ گنتی میں غلطی کر بیٹھے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کا درود پورا پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حاکم وقت کا رونا مزید بڑھ گیا۔ اس نے فوراً بیت المال سے 500 دینار دینے کا حکم دیا اور پھر اپنی ذاتی جیب سے مزید 2500 دینار اس شخص کو دیے اور کہا کہ تمہارے لیے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا اعزاز ہے۔ یہ شخص فوراً قاضی کے پاس پہنچا تاکہ اپنا وعدہ پورا کرے، لیکن جیسے ہی وہ قاضی کے پاس پہنچا، قاضی پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں رقم موجود تھی۔ قاضی نے کہا، میں تمہارا قرض اپنی طرف سے ادا کر رہا ہوں اور یہ 500 دینار تمہارے لیے بطور تحفہ ہیں، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا تو قیامت کے دن میرا قرض بھی ادا کر دیا جائے گا۔ اسی وقت تاجر بھی آ گیا اور قاضی سے کہا، میں اسے معاف کر دیا، میں اپنا قرض نہیں چاہتا، بلکہ یہ 500 دینار بطور تحفہ اسے دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے اسے معاف کر دیا تو قیامت کے دن مجھے بھی معافی ملے گی۔ یہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ وہ جو صرف 500 دینار کے لیے رو رہا تھا، پریشان تھا، اللہ نے اس کے لیے 4000 دینار کا انتظام فرما دیا۔ یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی برکت سے ہوا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو محبت سے، ادب سے، توجہ سے درود پاک پڑھنے والا اور پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔